नमाज असर के बाद 3 सूरतें पढ़ने वाला 3 दिन में 300 करोड़ हासिल करता है। ये वजीफा बड़ी मुश्किल से मिला है। झूठ बोलने वाले पर लानत हो, ये सच्चा वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि अगर आज आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दौलत बारिश की तरह आपके घर पर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस मुख्तसर सी वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी पैसों वाली मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वजीफे को सिर्फ देखना नहीं, इसको सच्चे दिल से और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फायदा होगा। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा इन 3 सूरतों को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इन 3 सूरतों को 7 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़कर देख ले। इन 3 सूरतों के पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी। और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और कयामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। बकिया 2-3 किताबें हैं, उनमें तब्दीली हो चुकी है। अब उन पर अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूं, जिसे चाहूँ जिल्लत दूं, जिसे चाहूँ बेटे दूं, जिसे चाहूँ बेटियां अता कर दूं, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूं, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता कर दूं, जिसे चाहूँ रिस्क खोल दूं, जिसका चाहूँ रिस्क तंग कर दूं। तो नाज़रीन इकराम, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़े आयत में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक जो आयत है, एक एक जो जेर जबर पेश है, वो हक है, सच है। और इस कदर कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो उसको हासिल न होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आज कुरान मजीद की 3 प्यारी सूरतों का वजीफा है आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। और इन सूरतों की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की जरूरत है, पैसों की शदीद जरूरत है, आपको जाती घर की शदीद जरूरत है, क्योंकि जाती घर एक बहुत अहम चीज है। नाजरीन, आपके इस दौर में मैं समझता हूँ कि खुश नसीब लोग हैं कि जिसका जाती घर है तो जिनका नहीं है। आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाजरीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि अपना सामान निकाल दो। और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर बाज औकात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी हरकतें पसंद नहीं आती और वो आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन इकराम, उसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और मयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे
اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ نماز عصر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور ان صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، تجارتی قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد ہوگی، ہر مسئلے کے لیے کرے گا، جس بھی مسئلے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں سے اس کو پورا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس مقصد کو حاصل کروا دیں گے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ سورہ دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورۃ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر نبی کریم کو انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ یہ جب کفار مکہ نے آپ کو نعوذ باللہ نسل قطع ہونے کا طعنہ دیا تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سورۃ کوثر نازل فرمائی۔ حوض کوثر کی آپ کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہے۔ اس وظیفے کو اس جذبے سے کیجئے گا کہ میرے نبی کو انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورۃ اخلاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو پڑھ لے گا تو اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی امن میں رہیں گے، اور شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو شہید کے درجے پالے گا۔ نبی کریم سے حدیث شریف میں ترمذی میں منقول ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور 10 محل اس کے لیے جنت میں ایسے بنائے گا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس صورت سے پہلے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت اس صورت کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر، اس کے پڑوسیوں کو بھی 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ بھی فرمائیں گے، اور جس بھی معاملے میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی 3 سورت کا وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے
کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ان میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا غنیو کو اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ